السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر جاری و ساری ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے تقریباً اپنے 11 رکوع مکمل کر لیے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ایک یہودی شخص شماس بن قیس مسلمانوں سے بے انتہا بغض رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا۔ اس نے ایک مجلس کے اندر انصار مدینہ کے 2 قبیلے اوس اور خزرج کو جب ایک جگہ جمع دیکھا تو حسد سے بے چین ہو گیا۔ ان میں کوشش کی کہ اس نے میں کسی طرح سے بھی جو ہے وہ تفرقہ ڈال دوں، جدائیگی ڈلوا دوں، تو اس فکر میں وہ لگا رہا۔ آخر یہ تجویز اس نے ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے بڑی جنگ ہوا کرتی تھی اور کافی جنگ رہ چکی ہے، یہ دونوں آپس میں دشمن تھے۔ اسی طرح اس نے فخریہ اشعار جو وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے ان کے، اور جس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا تھا، وہ ان کے مجلس میں پڑھ دیے جائیں۔ تو چنانچہ یہی ہوا کہ اشعار کا پڑھ دیے گئے انہی کے مجلس میں۔ یہ اس نے سازش کی تھی، اور کیا ہوا کہ فوراً آگ بھڑک اٹھی اور آپس میں کیا ہو گیا، بحث مباحثہ ہونے لگا، یہاں تک کہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی کا وقت بھی متعین ہو گیا کہ اس دن جو ہے وہ ہم جنگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپس میں باہم اتفاق اور سے نہیں رہ سکتے، یہ کیا جہالت ہے کہ تم لوگ واپس کفر کی طرف جانا چاہتے ہو۔ سب کو اس پر متنبہ کیا گیا کہ یہ شیطانی حرکت تھی، اور وہ سب ایک دوسرے کے گلے رکھ کے بہت روئے اور انہوں نے توبہ کی اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح فرما دیا کہ کون سی امت جو ہے وہ واضح امت ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے متعلق فرما دیا کہ مسلمان ایک ایسی امت ہے جو دوسروں کو کیا کرتی ہے، تبلیغ کرنے والی قوم ہے۔ اس کا ہر انسان، چاہے وہ بچہ ہو یا ایک عام انسان بھی ہو، چاہے وہ خاص انسان ہو، وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے بتانے والے ہیں کہ کون سے گناہ ہیں اور کون سی نیکیاں ہیں، ان سب کی طرف جو ہے وہ بلانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جو ہے وہ تعریف فرمائی۔ پچھلی قوموں سے یہ الگ طرح کی قوم ہے کہ پچھلی قوم سے جب کہا گیا کہ جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو صرف مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں وہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ اسی طرح اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی دوبارہ سے تعریف فرمائی۔ پچھلی آیتوں کے اندر ابھی کچھ ٹائم پہلے تعریف فرمائی، اس آیت میں دوبارہ تعریف فرمائی کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی امت ہے جو پہلی امتوں جیسی نہیں ہے، بہترین امت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے والی ہے، نیکی کو فوراً قبول کرتی ہے، برائیوں کے اندر وہ اپنے آپ کو برا محسوس کرتی ہے، برائی کو دیکھتی ہے تو برا سمجھتی ہے، اور اس پہ تقریباً کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو برائیوں میں رچ بس گئے ہیں تو ان کو برائی نہیں لگتی، لیکن کیا ہے، امت محمدیہ کے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کو برا سمجھتے ہیں، دل میں بھی برا جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہاتھ سے بھی روکنے کی اور زبان سے بھی روکنے کی، اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ تو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اوس اور خزرج قبیلے کے متعلق انہوں نے سازش کی، قیس بن شماس نے جو سازش کی، اسی طرح یہودی جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیا ہے، یہ تفرقہ ڈلوائیں گے، ان کا انجام کیا ہو جائے گا کہ یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ تمہیں تھوڑی بہت تکلیف تو پہنچے گی دنیا کے اندر، لیکن آخرت کے اندر یہ کوئی تکلیف نہیں تمہیں پہنچے گی، اس میں تمہارے لیے اس کا اجر ملے گا۔ ان کے لیے اللہ نے کیا سزا دے دی، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، یہ ذلیل و خوار ہوں گے، اپنے ملک سے نکالے جائیں گے، دوبارہ کبھی بھی اپنے ملک نہیں بنا سکیں گے، اپنے ملک میں واپس نہیں آ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا دے دی۔ بعض پر جزیہ لگا دیا جائے گا اور بعض جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے۔ ہوا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح طور پر فرما دیا، یہ کہیں بھی چلے جائیں، جہاں کہیں بھی چلے جائیں، مارے پھریں گے، ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، محتاجی ہے۔ 2 صورتوں کے اندر یہ جو ہے وہ ان کو مطلب ٹھکانہ مل سکتا ہے، پناہ مل سکتی ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یا جو لوگوں سے پناہ لے لیں، عیسائیوں سے لے لیں، مسلمانوں سے لے لیں، معاہدے کر کے کہ ہمیں یہاں رہنے دے دو، ہمیں یہ جگہ دے دو تھوڑی دیر کے لیے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تو یہ معاہدے کر لیں تو یہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پناہ میں دے دیں گے، ورنہ ان کے لیے اپنا ملک کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا فرمان ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میرا غضب کمایا ہے۔ اب یہ مغضوب ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان پر بار بار اللہ تعالیٰ کی، ہم دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، اگر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ فرض ہیں، پھر نفل ہیں، اسی طرح
رمضان کا مہینہ ہے، تراویح چل رہی ہے، تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں مغضوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مغضوب علیہم میں سے نہ بنائے جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بار بار لعنت ہو رہی ہے، پورے مسلمان مل کر ان کے لیے جو ہے وہ بد دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے لیے ہمیشہ کے لیے محتاجی ہے، انہوں نے انبیاء کو ناجائز قتل کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ ان کے لیے یہ جو کچھ بھی کر لیں یہ ہمیشہ ایسے ہی ذلیل و خوار رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک اور چیز ذکر فرمائی کہ سارے یہودی ایسے نہیں ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کیا کرے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے لیے رونے والے تھے، راتوں میں کھڑے ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، آخرت کے دن پر، تو وہ کیا ہو گئے؟ وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرما دی قرآن کے اندر کہ وہ لوگ جلدی کرتے ہیں نیکیوں کے اندر، جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ نیکیاں کرنے والے ہیں، لیکن جو لوگ کافر ہیں ان کا چاہے وہ مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے ٹرسٹ بنا دو، چاہے بہت آپ جو دنیا میں بہت اچھے سے اچھا کام کر دو، کل قیامت والے دن کوئی کام نہیں آئے گا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور کیا ہوگا؟ دوزخ کا عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں مسلمانوں کی یہ نصیحت فرمائی ہے کہ مسلمان کافروں سے دوستی نہ کریں۔ یہودی کیا تھے؟ یہ مسلمانوں سے دوستیاں کرتے تھے، خصوصاً ان کی دوستی مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ تھی، یہ ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے تھے، شروع سے یہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے، تو اس ٹائم انصار مدینہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ان کے ساتھ ہی شامل تھے، یعنی کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسلام قبول انہوں نے کر لیا، تو کیا ہوا؟ یہودی ان کے کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے اور ان سے بغض کرنے لگے، حسد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ تمہاری پرانی دوستیاں ہیں چل رہی ہیں، کہ یہ لوگ جو ہے وہ جھوٹے ہیں، تمہیں دھوکہ دینے والے ہیں، یہ لوگ تمہارے ساتھی نہیں ہیں، تمہیں اگر دوست بنانا ہے مسلمانوں کو، یہ نصیحت سب عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ دوست بنانا ہے تو اپنے لوگوں میں سے بناؤ، مسلمانوں سے بناؤ، کافروں میں سے دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ کسی ٹائم بھی تمہاری پیٹھ میں چھرا کھوپ سکتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ کیا مخلص ہوگا۔ تو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے خلاف اتنا بغض بھرا ہوا ہے، اتنا بغض تمہارے ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے کہ غصے کے اندر ایسے اپنی انگلیاں کھا جائیں، ایسا ان کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے غصوں کے اندر ہی مر جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ مسلمان جب برائی ان کو پہنچتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے، جو اچھی بات ہوتی ہے، تو اس پر کیا ہوتے ہیں؟ ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، کیوں مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ تو یہ ان کافروں کی، ان جو ہے وہ بغض رکھنے والوں کی عادتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے داؤ، ان کے مکر و فریب تمہیں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ پچھلی قوموں میں سے جس نے بھی کافروں کے ساتھ تعلق رکھا اس قوم کو کافروں نے برباد کر دیا۔ سلطنتیں عثمانی کے زوال کا سبب بھی یہی کافر تھے کہ مسلمانوں نے کافروں سے دوستی لگائی۔ مسلمان تو اپنی طرف سے مخلص تھے، لیکن کافر کبھی مخلص نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ پیٹھ میں چھرا کھوپ سکتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے نرم رکھے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کافروں کے ساتھ دوستی ہو تو وہ اس حد تک ہو کہ اخلاق کے حد تک ہو، صرف معاملات کے حد تک ہو، تجارت وغیرہ کی حد تک ہو، دلی محبت اور جو ایک بھائی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ کافر کے ساتھ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ وہ نقصان پہنچانے والے ہیں، تو انسان خود سے یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی انسان جاننے والا نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ سب پڑھنے والے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم ہو تم خیر بہترین امت اخرجت تو بنائی گئی ہے للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم کرتے ہو بالمعروف اچھے کام کا، اور تنہون تم روکتے ہو عن المنکر برے کاموں سے، اور تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، اور لو اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب لکانا تو البتہ ہوتا خیر بہترین لہم ان کے لیے منہم بعض ان میں سے المؤمنون ایمان لانے والے ہیں، اور اکثرہم اکثر ان میں سے الفاسقون فاسق ہیں۔ ہو تم بہترین امت جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا، روکتے ہو برے کاموں سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو البتہ ہوتا بہت بہتر ان کے لیے بعض ان میں سے ایمان لانے والے ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ لن یضرکم وہ تمہیں ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے، الا مگر اذن تھوڑی سی ایزا، اور ان اگر یقاتلکم وہ تم سے لڑیں، یولوکم تو وہ پھیر دیں گے تمہاری طرف الادبارا پیچھے، ثم پھر لا نہیں ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، پھر وہ تمہیں ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے مگر تھوڑا سی ایزا، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹھیں، پھر نہیں
نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ ضربت مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلت و ذلت اینما جہاں کہیں بھی سکیفو وہ پائے جائیں الا مگر بحبل من اللہ اللہ کی پناہ کے ساتھ وا اور حبل من الناس لوگوں کی پناہ کے ساتھ وا اور باؤ وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ وا اور ضربت مسلط کر دی گئی علیہم ان پر المسکنۃ مسکینی محتاجی ذالک یہ بانہم بسبب اس کے کہ وہ کانو تھے یکفرون کفر کرتے بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ وا اور یقتلون قتل کرتے الانبیاء نبیوں کو بغیر حق ناحق ذالک یہ بما بسبب اس کے کہ اسو انہوں نے نافرمانی کی وا اور کانو تھے وہ یعتدون زیادتی کرتے۔ مسلط کر دی گئی ان پر ذلت جہاں کہیں بھی وہ پائے جائے مگر اللہ کی پناہ کے ساتھ لوگوں کی پناہ کے ساتھ اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ مسلط کر دی گئی ان پر محتاجی یہ اس سبب کے کہ بے شک وہ تھے کفر کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ اور قتل کرتے نبیوں کو نہا کے بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ زیادتی کرتے لیسو نہیں ہے وہ سب سواءن برابر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت قائمتن حق پر قائم یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں انا اللیل رات کی گھڑیوں میں وا اور ہم وہ یسجدون سجدہ کرتے ہیں نہیں ہے وہ سب برابر اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے حق پر قائم وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں یؤمنون مان لاتے باللہ اللہ کے ساتھ وا اور الیوم الاخری آخرت کے دن کے ساتھ وا اور یامرون وہ حکم کرتے ہیں بالمعروف نیک کاموں کا وا اور ینہون وہ روکتے ہیں عن المنکر برے کاموں سے وا اور سارعون وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بھلائیوں میں وا اور اولئک یہ لوگ من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ وہ حکم کرتے ہیں اچھے کاموں کا اور وہ روکتے ہیں برے کاموں سے اور جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں وا اور ما جو یفعلو وہ کریں گے من خیر بھلائی سے فلن تو ہرگز نہیں یکفرہ وہ محروم کیے جائیں گے اس کے ثواب سے وا اللہ اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو اور جو کچھ بھی وہ کریں گے بھلائی میں سے تو ہرگز نہیں محروم کیے جائیں گے اس کے ثواب سے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کفر کیا لن ہرگز نہیں تغنیہ کفایت کرے گی انہم ان سے اموالہم ان کے مال وا اور لانا اولادہم ان کی اولاد من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئن کچھ بھی وا اور اولئک یہ لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کافی ہوگی ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی اور یہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے مثل و مثال ما اس کی جو ينفقون وہ خرچ کرتے فی ہذہ حیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریح مثال سخت ہوا کی سی ہے فیہا اس میں اس ہوا میں سر سخت سردی ہے اصابت وہ پہنچی ہر سا قوم نے ایک ایسی قوم کی کھیتی کو ظلم جنہوں نے ظلم کیا انفسهم اپنی جانوں پر فاہلکتہ تو اس نے اسے تہس نہس کر دیا وا اور ما نہیں ظلمہم اللہ اللہ نے ظلم کیا ان پر لیکن انفسهم اپنے نفسوں پر یظلمون وہ خود ہی ظلم کرتے تھے مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں مانند اس سخت ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی اور وہ پہنچی ایسی قوم کو کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو اس نے تہس نہس کر دیا ان کی کھیتی کو اور نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر لیکن اپنے نفسوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو لا تتخذوا بناؤ تم بطانۃ دلی دوست من دونکم سوائے اپنے لوگوں کے لا نہ یالونکم وہ کمی کرتے تمہیں خبالن برباد کرنے میں ودوا وہ چاہتے ہیں ما عنتم تمہارے تکلیف میں پڑنا قد تحقیق بدتی ظاہر ہو چکا ہے البغضاء بغض من افواہہم ان کے منہوں سے وا اور ماں جو تخفی چھپاتے ہیں صدورہم ان کے سینے اکبر وہ بہت بڑا ہے قد تحقیق بینا ہم نے بیان کیا لکم تمہارے لیے الآیات نشانیوں کو ان اگر کنتم ہو تم تعقلون عقل رکھتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ تم دلی دوست سوائے اپنے لوگوں کے نہیں وہ کمی کرتے تمہیں برباد کرنے میں وہ چاہتے ہیں تمہارے تکلیف میں پڑنا تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں سے اور جو وہ چھپاتے ہیں ان کے سینوں سے وہ بہت بڑا ہے تحقیق ہم نے بیان کیا تمہارے لیے نشانیوں کو اگر تم عقل رکھتے ہو تم اولئک خبردار تم ہی وہ لوگ ہو تحبونہم جو ان سے محبت رکھتے ہوا اور لا نہیں یحبونکم وہ تم سے محبت رکھتے ہوا اور تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو بالکتاب کلہ سب کتابوں پر وا اور اذا جب لقوکم وہ تم سے ملتے ہیں قول تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وا اور اذا جب خلو وہ تنہا ہوتے ہیں عضو تو وہ کاٹتے ہیں علیکم تم پر الانامل اپنی انگلیاں من الغیظ غصے سے کل کہہ دیجئے موتو مر جاؤ تم بغیظکم اپنے ہی غصے کے ساتھ ان بے شک اللہ اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے رازوں کو خبردار تم ہی وہ لوگ ہو جن سے محبت رکھتے ہو وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے سے کہہ دیجئے مر جاؤ تم اپنے ہی غصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں حسنتن کوئی بھلائی تسوہم تو ان کو وہ بری لگتی ہے وا اور ان اگر تصبکم پہنچے تمہیں سیئتن کوئی برائی یفرحوا تو وہ خوش ہوتے ہیں بیاء سے وا اور ان اگر تصبروا تم صبر سے کام لو وا اور تتقوا تقوی اختیار کرو لا نہیں یضرکم تمہیں نقصان پہنچائے گا کیدہم ان کا مکر شیئن کچھ بھی ان بے شک اللہ اللہ بہا اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں محیط گھیرنے والا ہے اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی وہ ان کو بری لگتی ہے اور پہنچے تمہیں کوئی برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے اور اگر تم صبر کرو تقوی اختیار کرو نہیں نقصان پہنچائے گا ان کا مکر تمہیں کچھ بھی
بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ پر لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے اور امید ہے کہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو، امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف، کہ تم جو ہے وہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، تنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے بچانے کی طرف توجہ دیتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کاش اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم پچھلی سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ تم ایک معتدل امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر شعبے میں کیا رکھا؟ اعتدال رکھا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل وہاں پر ہم نے پیچھے پڑھی تھی۔ اعتدال ہونے کی ایک وجہ ہم نے یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ خلق اللہ کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے والی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رکھا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو اس امت کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی فکر کرتی ہے، ان کو روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے فکر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ وہ دوسروں کو پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے کیا چیزیں ہیں، روحانیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، ان پر عمل کرنے کی دوسروں کو تبلیغ کرتی رہتی ہے۔ جبکہ پچھلی امتیں ایسی نہیں تھیں، ان میں سے اکثر لوگوں نے نعوذ باللہ رسولوں کو جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کی بات نہیں مانی، ان کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ اور ان میں سے اکثر علماء کیا تھے کہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ جن لوگوں کو وہ صبح کے وقت میں تبلیغ کیا کرتے تھے اور کل شام کو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھا رہے ہوتے تھے، انہی کے ساتھ محفلیں جما رہے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف نہیں کی، امت محمدیہ کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جماعت رکھی ہے، اس میں ایک ایسے لوگ رکھے ہیں جو نیکی کی باتیں پھیلاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ وہ ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے، علماء کی ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور ہم میں موجود ہر طرح کا انسان نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اور 3 طریقے کے درجے ہم پڑھ چکے تھے کہ ایک درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکا جائے، دوسرا درجہ کیا ہے کہ ہاتھ سے روکا جائے، اور تیسرا درجہ کیا ہے دل میں برا جانا جائے۔ پچھلی امتوں میں 2 درجے تھے کہ وہ زبان سے روک سکتے تھے اور دل میں برا جانتے تھے، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے روکنا بھی جو ہے وہ جائز سمجھا، یعنی کہ جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جہاد جو ہے وہ جاری فرمایا۔ جہاد اس سے پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم دیا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ تو اس امت کی خصوصیت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کا حکم دیا، ہاتھ سے برائی کو روکنے کا حکم دیا، تو انہوں نے اس پر عمل کیا، جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس کام میں سب سے پہلے تھے۔ پھر اس کے بعد ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن یضرکم الا اذن، کہ وہ تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، تھوڑی سی تکلیف جو ہے وہ تمہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، کہ اگر تم ان سے لڑو گے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بزدلی کے بارے میں فرما رہے ہیں ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ پیچھے جو اہل کتاب مسلمانوں کے ساتھ تدبیریں کر رہے تھے، ان کے خلاف دعو کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے یہ اخروی تکلیف تمہیں کوئی نہیں پہنچا سکتے۔ آخرت کے معاملے میں تم بے فکر ہو جاؤ، دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف ان سے پہنچ جائے گی، لیکن کیا ہے جب جہاد کرو گے ان سے تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور ایسا ہے کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہود و نصارہ نے مل کر، ان کے قبیلوں نے مل کر آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں کروائیں۔ اوس اور خزرج کا پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ ان صحابہ کے درمیان انہوں نے یہ کہہ کر لڑائی کروا دی کہ پچھلے تمہارے آباء و اجداد جو ہے وہ لڑائیاں کرتے تھے، ان کے آپس میں جو ہے وہ دشمنی تھی، تم کیسے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے آپس میں تفرقے ڈالنے والے یہ لوگ تھے، سازشیں کرتے تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا کہ بعض پر جزیہ لگوا دیا اور بعض کو قتل کروا دیا اور بعض جلا وطن کر دیے۔ آگے والی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے، اور جو ذکر فرمایا اس آیت کے اندر کہ ثم لا ينصرون، کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان کے ٹھکانے پر لگا دیا کہ ان کی کسی طرح سے بھی مدد نہیں۔ یہ اپنی مدد نہ خود کر سکتے تھے، نہ کوئی دوسرا ان کی مدد کر سکتا تھا۔ ملک سے نکال دیے گئے، کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، واپس ان کو ان کی جگہ پر لے کر آئے، آج تک در بدر گھوم رہے ہیں۔ اس طرح جو مر گئے ان کے بھی قصہ ختم ہو گیا، ان کی بھی کہانی ختم
ختم ہو گئی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر جزیہ لگا دی، جن پہ کہ ذمہ داری لگا دی کہ ان سے اتنے پیسے لینے ہیں تب یہ اس زمین پر رہ سکتے ہیں ورنہ نہیں رہ سکتے، تو وہ بھی کیا ہیں، وہ پیسے دے کر رہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فرما دیا کہ ان کے لیے اسی طرح سے کوئی مدد نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ ان پر کیا کر دی، ذلت مار دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ذلت ہے، ایسی ذلت ہے کہ جہاں کہیں بھی دیکھے جائیں گے، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے، صرف ایک صورت میں، دو صورتوں میں ان کو جو ہے وہ کیا کریں، ذلت سے بچ سکتے ہیں، الا بحبل من اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، وحبل من الناس، یا لوگوں سے پناہ لے لیں، اللہ سے پناہ لے لیں یا لوگوں سے پناہ لے لیں، دو صورت میں یہ بچ سکتے ہیں، ورنہ ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت ہی ذلت ہے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غصہ کمایا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غصہ کے سبب بنے ہیں یہ لوگ۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا ڈال دی، حاجت مندی، محتاجی ڈال دی، یہ ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے رہے ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب اسی لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور کیا ہوا کہ اپنے حد سے تجاوز کرنے لگ گئے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہودیوں پر ہمیشہ ذلت و خواری لگی رہے گی، لیکن دو صورتوں کے اندر وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ پہلی صورت تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ تم جو ہے وہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، شریک نہیں کرنا، ان سب باتوں میں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو کیا ہے یہ امن میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو چاہتے ہیں وہ دنیا کے اندر عطا فرما دیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر ہوگا۔ اور دوسری چیز یا یہ ہے کہ لوگ ان کو پناہ دے دیں، بحبل من اللہ، یعنی لوگوں سے صلح معاہدے کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ رہ لیں، تو پھر ان کو ذلت اور خواری نہیں ان کے اوپر ظاہر ہوگی۔ لیکن کیا ہے اگر یہ دونوں باتیں یہ نہیں مانتے تو کیا ہے قرآن فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ذلت اور خواری ہے۔ مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں یا کافروں کسی بھی کافر سے معاہدہ کر لیں کہ ہم جو ہے وہ تمہارے ملک میں رہنا چاہتے ہیں یا جو ہے وہ ہمیں زمین دے دو، معاہدے کر کے یہ کہیں بھی رہ لیں، وہاں جگہ مل جائے گی، لیکن بغیر معاہدے کیے، لوگوں کے بغیر اور اللہ کے بغیر ان کو کوئی بھی جگہ ملنے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ دنیا کے اندر در بدر رہیں گے۔ اب کیا ہے کہ یہ یہودی کیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے کیے میں عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کر کے خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا، ان کے بارے میں سارا بتا دیا کہ کیوں یہ محفوظ ہیں، لوگوں سے پناہ لیتے پھر رہے ہیں دنیا میں۔ چلو لوگوں سے پناہ لے لی تو ذلت و خواری نہیں ہوئی، دوسروں کے بلبوتے پر پل رہے ہیں، لیکن کیا ہے ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ زمین کے اندر ایسے ہی مارے مارے پھریں گے، اور کل قیامت والے دن تو ان کا کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو کل قیامت والے دن بھی ذلیل ہیں اور جو ہے وہ آج کی دنیا میں بھی ذلیل ہیں کہ اپنا ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اپنا کوئی ملک نہیں ہے، اپنی کوئی جگہ نہیں ہے، دوسروں کے بلبوتے پر جی رہے ہیں، اگر جو ہے وہ دوسروں سے کوئی بھی چیز لے رہے ہیں تو دوسروں سے لے رہے ہیں، خود کا ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، کہ وہ سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب، یعنی سارے یہودی برابر نہیں ہیں، ان میں سے کچھ فرقہ ایسا ہے جو سیدھی راہ پر ہے، یعنی کہ صحیح ہے، اور وہ کیا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں رات کے وقت میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ اہل کتاب بیان فرمائے ہیں اس سے مراد وہ یہودی وہ عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہو گئے، اسی طرح وہ یہودی وہ عیسائی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، بعد میں کیا یا آپ وسلم کے دور میں کیا، وہ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کون یہودی ہے کون عیسائی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان لانا شرط ہے، کون اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر وہ شخص جو اس کا انکار کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، اس کے نزدیک ظالم ہے اور ناپسند ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں صدقہ خیرات کرنے میں کیا کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ نیک لوگوں میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، کہ جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام تو اس کی ہرگز ناقدری نہیں ہوگی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
ہیں کہ جو کافر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا ان کی اولاد ان کا مال کل قیامت والے دن ان کو بچانے والا نہیں ہے. چاہے دنیا کے اندر وہ جتنے بھی صدقہ خیرات کر لیں, اولاد کو جتنی اچھی سے اچھی تربیت کر لیں, اخلاق سے اچھے اخلاق سکھا دیں, لیکن جب اللہ پر ایمان نہیں لائے, اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے, اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر لی, تو کل قیامت والے دن کوئی چیز ان کو فائدہ دینے والی نہیں ہے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ دوزخ والے ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ, کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کرنے کی مثال بتا رہے ہیں, چاہے وہ اولاد پر خرچ کریں یا اپنا مال کہیں ٹرسٹ بنانے میں یا کسی بھی چیزوں میں خرچ کریں, ان کے مال کی مثال, ان کے خرچ کرنے کی مثال دنیا کی زندگی میں ایسی ہے جیسے کہ ایک ہوا ہے جو بہت تیز چل رہی ہے, اور کیا ہے اس کے اندر سرن سخت سردی ہے, یعنی ٹھنڈی ہوا ہے. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم, کہ پھر کیا ہے کہ ایک ایسی قوم کی کھیتی, یعنی ایسے لوگوں کی کھیتی کو وہ ہوا جا کر پہنچ گئی جو کیا تھے اپنے اوپر اپنے ظلم کر رہے تھے, خود پر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر کے. فاہلکتہ, تو اس ہوا نے کیا کیا, ان کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا. وما ظلمهم اللہ, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, ولکن انفسهم یظلمون, اپنی جانوں پر انہوں نے خود ہی ظلم کیا, کہ بے شک انہوں نے جہاں مرضی پیسے لگائے, لیکن جب وہ پیسہ سے پہلے جس کے لیے وہ لگانا چاہیے تھا اس کے لیے انہوں نے اس پر ایمان ہی نہیں لایا, اس کا انکار کرتے رہے, تو وہ کل وہ پیسہ, وہ کوئی اولاد, وہ اس کو کچھ بھی بچانے والے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے لوگوں کے علاوہ کسی دوسرے کو دوست نہ بناؤ کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. ودوا ما عنتم, ان کی خوشی اسی میں ہے کہ جس قدر تکلیف میں رہو اچھا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم, اور تحقیق دشمنی اور بغض ان کی زبانوں سے واضح ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, ہم نے ساری باتیں تمہیں بتا دی ہیں, نشانیاں اپنی واضح باتیں بتا دی ہیں اگر تم عقل رکھنے والے ہو. ہا انتم اولائی تحبونہم, یہ سب جو ہے جن کو تم دوست سمجھتے ہو تم ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تؤمنون بالکتاب کلہ, تم سب کی کتابوں کو مانتے ہو, سب نبیوں کی کتابوں کو مانتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ, کہ کیا ہے جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں تم پر. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, ان سے کہہ دیں کہ مر جاؤ تم اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور, کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے دلوں کے راز. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم, کہ اگر تمہیں کچھ بھلائی ملے تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بها, کہ اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ بما یعملون محیط, کہ بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے. اب اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ مدینہ کے اطراف میں یہودی بہت کثرت سے آباد تھے, اور مسلمانوں کے دو قبیلے اوس اور خزرج یہ قدیم وقت سے یہودیوں کے ساتھ ہی آباد تھے, اور یہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. تو ان کے پرانے تعلقات اور دوستیاں آپس میں چلتی تھیں, یہ یہودیوں کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے, ان کے آپس میں بہت زیادہ ان سے محبت تھی, خلوص کے ساتھ یہ لوگ آپس میں ملتے جلتے رہتے تھے. لیکن کیا ہوا, یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا, صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے عداوت تھی, جس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے جو مخلصانہ محبت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو گیا ہو, انہوں نے انصار مدینہ کے ساتھ تو ظاہری طور پر یہی تعلقات رکھے کہ وہ جی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے دوست ہیں. لیکن کیا ہے کہ انہوں نے صرف دکھاوا کیا, اندر سے ان کے جو ہے وہ اس غصے میں تھے کہ ہمارا بس چلے ہم ان کی جانیں لے لیں. انہوں نے اندر سے بغض بھرا ہوا تھا, عداوت بھری ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں بتا دیا کہ یہ تو وہ تمہارے ساتھ محبت کرتے ہی نہیں ہیں, مسلمان مخلص ہی میں آ کے ان سے محبت کر رہے ہیں, ان سے تعلقات رکھ رہے ہیں, ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے, یہ تمہیں کسی وقت بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے غصے کا عالم یہ بیان فرمایا کہ غصے کے اندر ایسے ہے جیسے اپنی انگلیاں چبا ڈالیں, اتنا سخت ان کو غصہ ہے. اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے پر یہ غصہ کر رہے ہیں, اور تمہیں ایذا رسانی پہنچا رہے ہیں, اندر ہی اندر فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں, آپس میں لڑوا کے ایک دوسرے کے راز معلوم کرتے ہیں, اور اس طرح کر کے
کافروں تک پہنچاتے ہیں، دشمنوں تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فرما دیا کہ اگر تم نے دوستی کرنی ہے تو کس سے کرو؟ جو تم مسلمان دوست ہے، یعنی مسلمان سے ہی دوستی کرو، کافروں سے دوستی نہ کرو۔ ان سے اچھا سلوک کر لو، حسن اخلاق سے پیش آ جاؤ، ان سے خرید و فروخت کر لو، لیکن ان کے ساتھ دلی محبت مت کرو، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تعلق نہ رکھو، کیونکہ کل وہی تمہارے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جو اللہ کا نہیں ہو سکتا تو وہ کسی ایک انسان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم تو ان سے اصل میں محبت کرتے ہو، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے، بلکہ یہ دوست نہیں ہیں، بلکہ جڑ کاٹنے والے دشمن ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ان کا یہ حال ہے کہ جب تمہیں کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، تمہارے ساتھ اچھا کوئی معاملہ ہوتا ہے، خوشی کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب تمہیں کوئی جو ہے وہ دکھ پہنچتا ہے تو یہ لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، یہ سازشیں کریں گے، یہ مکر و فریب کریں گے، کیا ہے واپس ان کا داؤ انہی پر ہی اللہ تعالیٰ پلٹ دیں گے، لیکن کیا ہے تم صبر سے کام لو، تقوی اختیار کرو، ان کا داؤ، ان کا مکر و فریب تمہارے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ ترجمہ اور تفسیر سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔